بڑے لوگوں کے عجیب و غریب چونچلے ہوتے ہیں. آپ کسی پامسٹ کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو وہ کئی سارے کاغذ دکھائے گا کہ یہ فلاں وزیر، فلاں وزیر اعلیٰ، فلاں وزیر اعظم، یہ پتہ نہیں کس وقت جا کے ہاتھ بھی دکھاتے ہیں. یہ عملیات والوں کو بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں بڑے ضعیف الاعتقاد ثابت ہوئے ہیں یہ ہمارا جو اشرافیہ ہے. تو اس میں ایک مشہور جو ہے نا پیر ہیں کوئی ڈسکا سائڈ کے، اور ایک مشہور کوئی بیکرز ہیں، ان کے بھی وہ بڑے پرانے پیر ہیں، بلکہ انہوں نے جو اپنا لاہور میں گھر بنایا تو وہ اپنے مرشدوں کا گھر بھی ساتھ ہی بنایا. تو یہ جو موصوفہ ہیں یہ بھی ان کے والد کا شاید اس پیر سے کوئی تعلق ہے. تو وہ میں نشانی دے دیتا ہوں، بڑے بلانڈ ہیئر اور کوئی ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملامتی صوفی ہیں وہ. تو یہ انہوں نے وزارت کیسے لی وہ بھی ایک آخر کہانی ہے. ایسے تو نہیں ساری تصوف کا اور ہیپناٹائز کا پتہ چلا. تو جب یہ الیکشن ہار گئیں اور اس کے بعد انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، عمران خان کی چوائس میں نہیں تھیں یہ کسی بھی طرح، وہ انہیں پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور بقول ان کے وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہیں جہانگیر ترین لے کے آئے. اور اس کے بعد جیسے عمران خان کے لیے ایسے لوگ بوجھ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں نہیں منہ لگاتے تھے. تو اس وقت یہ بڑی مایوس تھیں، تو انہوں نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا کہ جی میں نے تو پارٹی بھی چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی بھی چھوڑی اور نون بھی، جی جو بھی بندہ اپنی کہانی سناتا ہے، اور میرا تو کچھ نہیں بچے گا. تو انہوں نے عمل بتایا انہیں کہ بھی جی یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ وظیفے کا کچھ حصہ نا کچھ لوگوں نے کرنا ہے جدھر سے مبینہ طور پر عمران خان، یہ جو کہا جاتا ہے دروغ بگردن راوی، کہ جو راستہ ہے نا عمران خان کے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا اور آنے کا، اس راستے میں 15-20 لوگ کھڑے ہو کے یہ جناب پڑھیں گے، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی لال رنگ کی ٹاکیاں ہیں وہ درختوں پہ باندھیں گے. آپ نے وہ خبر سنی بھی ہوگی کہ عمران خان کے تصویریں بھی آئی تھیں کہ اسلام آباد کے جنگلوں میں درختوں کے اوپر رنگ برنگی ٹاکیاں. جی ہاں. اچھا، وہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا، آپ یہ کریں عمل. تو وہ جو ٹاکیاں باندھی گئیں وہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو وہ میں آپ کو بیکرز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو برکات نازل ہوئی ہیں نا وہ ان پیر صاحب کی وجہ سے ہیں، اور ان پہ بھی اعتقاد تھا. تو وہ 15-20 لوگ وہاں پر وظیفہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گیا. وہ کوئی ایک وظیفہ پورا ہوتا تھا تو وہ ٹاکی جو ہے وہ کپڑے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک باندھ دی جاتی تھی. تو آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں پتہ چلا کہ کوئی عمل، وہ تو جو ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر جو پریشر آیا اس سے پتہ چلا. تو لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخبری ہو گئی. تو وہ انہوں نے 2-4 بندوں کو وہاں سے اٹھوا لیا، وہ جو راستے میں کھڑے ہو کے پھونکے مارتے تھے. تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کو بلایا گیا اور انہیں پوچھا کہ یہ کس نے آپ کو عمل بتایا ہے اور یہ وہ. تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود ملنے گئیں وہ سیالکوٹ کے علاقے میں ان پیر صاحب کو، اور ان کے ساتھ طے یہ پایا کہ یہ وزیر بنا دی جائیں گی، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ یہ عمل کسی کو نہیں بتائیں گے. اب یہ علیحدہ دنیا ہے، ہمیں نہیں پتہ جی. اس کے بعد انہیں وزیر بنایا گیا ان کی سفارش پہ. وہ عمران خان کی برداشت جواب دیتی گئی. وہ سپک سپین ذرا خواتین کو کہتے ہیں کہ بھی وہ ہر بندہ جو ہے نا بڑا سمارٹ سا ہو، تو وہ ان کا لہجہ یا بعض اوقات یہ کسی اور جگہ پہ اور پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی تھی تو وہ کمی پوری نہ ہو سکی. تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے سفارش کروائی. جو یہ کہتے ہیں نا مجھے پنجاب میں بھیجا گیا، نہیں، پھر وہیں سے سفارش ہوئی اور پھر یہ دوبارہ پنجاب میں انہیں مشیر لگا دیا گیا. تو یہ واقعہ تھا. تو وہ خود اپنے تجربے سے گزری ہیں، سارا کچھ انہوں نے خود بھی بھگتا ہے. تو اس میں تو وہ خود پارٹ رہی، اسی لیے ان کو ساری باتوں کا پتا تھا. دیکھیں نا، جی ہاں، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ساری بات کے بارے میں. نہیں، دیکھیں بنی گالہ میں بڑے بڑے افسر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ جب یار واپس آتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے، 3 دن اٹھا نہیں جاتا. اب یہ تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں. صاحب یہ کیوں باتیں کرتے تھے یہ سارے افسران، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ سید بادشاہ ہیں، یہ ہمیں صحیح بتائیں گے کہ یہ روحانیات ہے یا کچھ اور ہے.
جو بشرا وہ خان صاحبہ ان کی نقلی روحانیت کے وہ نہیں تو ہو گئے تھے میرے خیال میں. یہ روحانیت ہے یا رہونیت ہے یہ بتا دیں. روحانیت ہے. یہ روحانیت تو مجھے کہیں سے ہی لگی. وہ اس وقت نمبر بتانے کے شاید کہہ بھی دیتے ہوں گے کہ جی اصل میں آگے تو بڑا کوئی وہ پیر تو مانتے ہیں. خان صاحب نے تو کہا بھی ہے وہ جلسے میں، یاد ہوگا آپ کو، یہ میٹنگ میں ایک میں کہا ہے کہ جی آپ لوگ مجھے مرشد کہتے ہیں لیکن اصل میں جو مرشد مجھے نظر لگتے ہیں وہ وہی ہیں جو. نہیں، لیکن اصل میں تو جو مرشد ہیں وہ تو آج کل اگر ہم آج کل کی سیاست کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، دوسری جو مرشد خان صاحب کی. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو سٹوری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کہانی ہے جو عمران خان کی شادی سے پہلے شروع ہوئی، اور وہ جو موکل تھا نا، وہ جو سارا کچھ پہلے بتا جاتا تھا اور اس نے شادی تک بھی نوبت پہنچا دی، اور اس کے بعد بھی جو عمران خان سے کام نکلوانا ہوتا تھا، ایون یہ NCA والا سکینڈل بھی، اور یہ ساری یہ جو معاملہ بازی کروائی گئی، ڈیلیں کروائی گئی. وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق اہلکار ہیں. جی دیکھیں جی آپ فیض حمید کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو خیر نام نہیں لیا، ابھی حسن نقوی صاحب نے نام آپ کی ذمہ داری حسن نقوی پہ ہے. حسن نقوی کے نہیں جی ہم پہ مشترکہ ذمہ داری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ عمران خان یہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے کسی گھر میں چھاپا بھی پڑ گیا تھا اور وہ پہنچ گئی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ اپنے اوپر وہ کوئی خاص رکت طاری کر لیتی تھی، تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اوپر سے کوئی حکم آ گیا.